حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی اولاد پاک ہیں. پیروں کو نا تھوڑی مٹی لگ گئی. عمر جوانی کی تھی، داڑھی مبارک ساری سیاہ تھی، کالی تھی. حضرت ابو ہریرہ ان سے سالوں بڑے تھے، امیر المومنین فی الحدیث. حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ امام حسین کے مقدس قدموں کو مٹی لگ گئی. کسی سے بھی کہا جا سکتا تھا ذرا امام صاحب کی توجہ کرانا، یہ ذرا مٹی اتار دینا، لیکن حضرت ابو ہریرہ جھٹ سے اٹھے، اپنی پگڑی کھولی، اس کا پلو لیا اور حضرت امام حسین کے پیروں سے مٹی صاف کرنی شروع کر دی. کیوں کہ اہل فضل ہی کسی کی فضیلت کو جان سکتا، عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا ہے. جس کے پاس وقار ہو. او میرے سنگیو، لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، یہ تمہیں الجھا دیں گے، یہ تمہیں تفریق میں ڈال دیں گے، یہ انتشار برپا کریں گے. یہ وہ حسین جماعت ہے جو حضور کے سامنے بیٹھا کرتی تھی. ان سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا. آپ کبھی ترمذی کی ایک حدیث پڑھیں تو مر جانے کو جی کرتا ہے. حضور نے فرمایا تھا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد انہیں اپنی زبانوں کا نشانہ نہ بنانا. کاش کوئی ان جملوں کا درد سمجھ سکے. فرمایا رب سے ڈرنا، اور کریم فرمانے لگے جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت رکھی میری وجہ سے رکھی. کبھی بھی کسی اور جو حضور کی اولاد ہے، صحابہ کرام نے ایک جگہ کچھ نذرانہ جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. اخراجات بہت زیادہ ہیں اور ظاہری وسائل اس ترتیب سے نہیں ہیں. یہ نذرانہ ہر مہینے پیش کرنا ہے. جب وہ لے کے حضور کی بارگاہ میں گئے نا تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا. فرمایا محبوب ان سے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى، بس میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میرے قریبیوں سے محبت کرنا، پیار کرنا قریبیوں سے. یہ علی المرتضیٰ ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کا خاندان ہے، یہ ختیجہ ہیں، یہ عائشہ ہیں، یہ میمونہ ہیں، یہ حفصہ ہیں. ان سے پیار کرنا، میرے قریبیوں سے محبت کرنا. ہمارے دلوں میں حضور کی اولاد کا پیار ہونا چاہیے، طبیعتوں میں احترام ہونا چاہیے. ہمارا مزاج، ہمارا دل ان کے لیے دھڑکنا چاہیے. ہمارے لہجے، ہمارے انداز ہمیشہ ان کے حق میں نرم ہونے چاہیے. میں کہہ چکا ہوں سید کا صرف عقیدہ ٹھیک ہونا شرط ہے، باقی آپ تحقیق اور تفتیش میں نہ پڑیں، وہ جانے رب جانے. آپ کوشش فرمائیں ہماری اولادیں، ہم خود اور اہل فضل کا ادب کبھی نہ چھوڑیں. دوسری بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ قومیں اپنے اسلاف سے بڑی ہوتی ہیں. ہمیشہ بڑا ہم ہوتا ہی وہ ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے، جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا وہ کبھی بھی بڑا. یہ کچھ عرصے سے ٹرینڈ چلا ہے، اگرچہ یہ درست نہیں ہے. آپ کسی سنار کی دکان پہ جائیں تو اس نے اپنے پیچھے نا اپنے والد صاحب کی اور دادا کی فوٹو لگائی ہوتی ہے. حکیم کی دکان پہ چلے جائیں، کپڑے والی دکان پہ چلے جائیں تو اس نے پیچھے اپنے دادا کی، والد کی فوٹو لگائی ہوتی ہے. اگرچہ یہ درست نہیں، تصویریں نہیں لگانی چاہیے. تصویریں ان کی کیا، پیروں کی بھی نہیں لگانی چاہیے. جہاں تصویر ہوتی ہے وہاں نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ فرشتہ رحمت کا نہیں آئے گا. یہ تو اب ایک ضرورت بن گئی. تو اب ضرورت کیا، اب تو خیر نفسیاتی مسئلہ بن گیا ہمارا. یہ نفسیاتی مسئلہ ہے. یعنی سلام بعد میں فوٹو پہلے، یعنی سیانے سیانے لوگ. اور یہ ہمیں ایسے کھیل تماشے میں لگایا گیا ہے کہ میں ڈھیر سارے لوگوں پر غور کرتا ہوں، پھر ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کی مدد فرما. یعنی اس طرح کی حالت ہے کہ وہ زندہ ہی موبائل کے اندر ہے. ہر چیز. مجھ سے ایک دفعہ ایک صاحب نے پوچھا مولوی آج کل بڑے لڑ رہے ہیں. میں نے کہا وہ 4-5 ہے جن کو آپ موبائل پہ دیکھتے ہیں. آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو 20 اور سینکڑوں شیخ الحدیث بتاتا ہوں جو سکون سے بیٹھ کر رسول اللہ کا دین پڑھا رہے ہیں. تو آپ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے کل زندگی وہ سمجھ لی ہے جو موبائل کے اندر ہے. بہرحال وہ تصویر لگائی ہوتی ہے سنار نے بھی اور حکیم نے بھی اور ڈاکٹر نے بھی اور بہت سارے لوگوں نے کہ جناب اب یہ جو تصویر لگاتے ہیں تو اس کے پیچھے پوری حکمت ہوتی ہے. آپ ان سے پوچھتے ہیں یہ فوٹو کیوں لگائی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کام آج نہیں ہم نے شروع کیا، ہمارا شجرہ پرانا ہے. ہمارے باپ دادا سارے یہی کام کرتے تھے، ہمارا خاندانی ورثہ ہے.
وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پیچھے سے ہمارا ایک سلسلہ آ رہا ہے. ساری دنیا اپنے اکابرین کو، اسلاف کو، بڑوں کو ان کے زور پر بڑا ہونا چاہتی ہے. یہاں کچھ لوگ ایسے آئے ہیں جن کے نزدیک معاذ اللہ صحابہ ہی ٹھیک نہیں تھے، اہل بیت ہی ٹھیک نہیں تھے. آپ اپنی سند کیسے مضبوط کریں گے؟ اگر وہ اولین جو حضور کے سامنے بیٹھتے تھے وہی ٹھیک نہیں تھے تو پھر ان سے ہو کے جو دین آگے آیا اس کو تم کیسے ٹھیک مانو؟ ساری چیزوں کو مشکوک کرنا چاہتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے، امام بخاری نے، امام مسلم نے محنت کر کے حدیثیں تلاش کی، اصول بیان کیے کہ یہ حدیث صحیح ہے، متواتر ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، کیا ہے. اس کے اصول اور قاعدے بیان کیے. اور جب انہوں نے خود پوری تحقیق کی، آپ تھوڑی سی، آپ مشکل بات نہیں کر رہا، تھوڑی سی آپ غور کریں گے، انہوں نے سینکڑوں میل کا سفر کیا، گھوڑوں پہ، پیدل، اونٹوں پہ، ریسرچ کر کے بتایا کہ یہ حدیث بالکل درست ہے، اپنی سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے یہ متواتر درجے کی ہے. انہوں نے پوری ریسرچ کی. پھر غور کریں کیا کہہ رہا ہوں. جب پوری تحقیق کر لی تھی تو پھر انہیں کہنا چاہیے تھا نا یہ نبی پاک نے فرمایا ہے. کہنا چاہیے تھا نا کہ یہ حضور نے فرمایا، ہماری تحقیق ہے، حدیث درست ہے. لیکن کسی نے بھی ڈائریکٹ نہیں کہا. انہوں نے جب بھی کہا کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے یوں فرمایا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور نے یوں فرمایا، حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یوں حضور نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یوں حضور نے فرمایا. انہوں نے نا پہلے اس صحابی کا نام لیا جنہوں نے وہ بات اپنے سینے میں محفوظ کی. کیا بتایا انہوں نے ہمیں کہ ہم دنیا گھوم آئے ہیں، ریسرچ کر آئے ہیں، تلاش و بسیار کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ دین کا اصل فیض وہی ہے جو صحابہ اور اہل بیت کے سینوں سے ہو کے امت کو نصیب ہوا ہے. اصل فیضان وہ ہے جو وہاں سے ہو کے آیا ہے. تو ایک بات تو یہ کہ اہل فضل کی عظمت، اور دوسری بات کہ اپنے اکابرین کے ساتھ جوڑ کے رہنا، اور تیسری بات حضرت سیدنا امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما، ان دو شہزادوں سے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت فرمائی ہے نا وہ بھی بڑی قابل دید ہے. حضور نے جو ان سے پیار کیا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے انسان جب پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے تو وہ بات نا دور دور نکل جاتی ہے، بات پھیل جاتی ہے. ان کے ساتھ نا میرے نبی پاک کا خصوصی لگاؤ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر نانا ہی اپنے نواسے سے پیار کرتا ہے، یہ معنی نہیں. رسول پاک علیہ السلام جو کام بھی کرتے ہیں اللہ کی وحی کے ساتھ کرتے ہیں. حضور کا ہر کام وحی خدا ہے، اپنی مرضی سے حضور کوئی کام نہیں کرتے. تو نبی پاک نے جو بھی کیا ہے وہ امت کے لیے نمونہ ہے. حسنین کریمین سے جو حضور کا پیار ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کی ان کے ساتھ والہانہ محبت ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی نے حدیث لکھی ہے، راوی حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا گھر میں پیغام بھیجا، فرمایا فاطمہ سے کہو ذرا حسن حسین کو تو بھیجے. یہ سارا دن ہی حضور کے پاس رہتے ہیں، سارا دن ہی، لیکن وہ جو والہانہ پن ہے، جو محبت ہے، جو ان کے ساتھ محبوب کا خاص لگاؤ ہے. سیدہ سے کہو ذرا شہزادوں کو بھیجے، تھوڑی سی دیر ہو گئی آنے میں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں لگتا جیسے سیدہ فاطمہ کپڑے نہیں ماں بدلنے لگتی بچوں کے، خوشبو نہیں لگانے لگتی، تھوڑی تیاری میں دیر ہو گئی تو محبوب نے نظریں جمائی ہیں اس حجرے کی طرف جہاں سے امام حسن اور حسین نے آنا ہے. رحمت کے عجب ہی جمیلے ہیں، حسنین یہاں پر کھیلے ہیں. تو دونوں شہزادوں جب دروازہ کھلا تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں بچے جب نکلے نا دونوں تو یہ کوئی 10 15 50 100 میل دور سے تھوڑی آ رہے ہیں، تو یہی رہتے ہیں. محبوب کے قرب خاص میں انہیں سایہ کرم ہر وقت نصیب ہے. لیکن نبی کریم علیہ السلام کا جو والہانہ پن ہے، جو ان کے ساتھ حضور کا رشتہ محبت ہے، جیسے ہی دونوں شہزادے آئے حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں محبوب نے مقدس گھٹنے زمین پہ رکھ دیے اور دونوں بازو کھول دیے. ایک شہزادہ اس سینے سے لگ گیا اس کندھے سے، ایک اس کندھے سے لگ گیا،
اور پہلے بھی حضور پیار کرتے تھے، پر آج تو رخ ہی بدل گیا بات کا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے، اے اللہ، یہ دونوں شہزادے کندھے سے لگے ہوئے، حضور فرمانے لگے، اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور کہا، اے اللہ، جو جو میرے حسن حسین سے محبت کرے تو ان سب سے محبت فرما، تو ان سب سے پیار کر جو میرے حسنین سے پیار کرے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت جب حضور کو، بھئی جس چیز کی طرف محبوب نے ایک دفعہ دیکھا ہے نا، وہ غار ثور میں حضور ایک دفعہ گئے ہیں، 3 دن قیام کیا، ایک دفعہ گئے، تو ہمارا تو کئی بار جانے کو دل کرتا ہے۔ جہاں حضور تھوڑی دیر قیام فرمائیں اس جگہ سے پیار ہو جاتا ہے، اور جن شہزادوں سے حضور اس والہانہ انداز میں پیار کریں، ان کی محبت، ان کا پیار ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، اور کچھ نہ ہمارے جذبات ہونے چاہیے، کچھ ہمارے جذبات میں والہانہ پن ہونا چاہیے ان شہزادوں کے لیے۔ آج کل نا ہمارے ہاں دور ہے تقریروں کا، پوسٹیں لگانے کا، اپنی اپنی رائے، اور ویسے بھی جو ہم لکھ رہے ہوتے ہیں، جو بول رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے لیے نہیں ہوتا، الا ماشاءاللہ، وہ تو سامنے والے کے لیے ہوتا ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پہ ایک سیرت نگار نے لکھا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو نا اپنے سلسلہ نقشبندیہ میں اجازت دی کہ اب آپ بھی آگے اللہ اللہ بتائیں، تربیت کریں، یہی طریقہ ہوتا تھا، تو ان کو خلافت دے دی، اب وہ سلسلہ طریقت میں آگے اشاعت سلسلہ کا کام کریں گے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ خلیفہ صاحب نے حضرت شیخ کو خط لکھا تو کہنے لگے، حضور آپ نے فقیر کو اجازت دی تھی، اب میں تقریر بھی کرتا ہوں، تدریس بھی کرتا ہوں، تصنیف بھی کرتا ہوں۔ تو حضرت فرمانے لگے، آپ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، رب آپ کو برکت دے، پر یہ سارا کچھ تو آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں، کچھ اپنے لیے بھی کرتے ہیں؟ رات کو تہجد میں اٹھ جاتے ہیں، کچھ اللہ کے حضور رونا نصیب ہو جاتا ہے، کچھ آپ کو درود و سلام کی کیفیات نصیب ہوتی ہیں، یہ تو جو کچھ ہے الحمدللہ بہت اچھا ہے، قابل تعریف ہے، پر یہ تو آپ خدمت دین کا کام کر رہے ہیں نا، لوگوں کی، آپ اپنے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو مقام غور ہے۔ بہت ساری چیزیں آج ایسی ہیں جو تقریروں میں، تحریروں میں، لیکن ہمارے پرانے بزرگ جو تھے ان کا رنگ اور تھا، ان کا انداز والہانہ تھا، والہانہ۔ میں نے کئی دفعہ سنائی ہے بات، پھر سناتا ہوں۔ بڑی عید پہ نا میرے والد صاحب چاول لائے، غریب گھر تھا تو ثابت چاول اور بہترین چاول کم ملتے تھے، تو جو زیادہ اچھے چاول تھے اماں جی نے ایک دفعہ پکائے تو وہ بڑے اچھے لگے، تو سب نے تعریف کری کہ چاول بڑے اچھے۔ تو تھوڑے دنوں کے بعد چاول پکے تو وہ والے نہیں تھے، تو ابا جی کہنے لگے والدہ سے کہ وہ چاول کتنے نہیں، یہ نویں پکاڑے میں آج۔ تو اماں جی فرمانے لگی کہ چاول بڑے سونے تھے، پیارے تھے، میں نے رکھ دیے ہیں، 10 محرم کو امام حسین کی نیاز پکائیں۔ ہمارا نا، آپ نے ناراض نہیں ہونا، محفل میلاد کی ہو یا 10 محرم کی ہو، ہوتے نہیں جاؤ گے ناراض؟ محفل کے منتظمین اگر مجھ سے بگڑ نہ جائے تو بات کر دوں، کم مشکوک ہو گیا، رہن دے، یہ کوئی اور ہی کر لیں گے، کر دیں جی۔ محفل شریف کی جو لنگر ہے اس کو کہتے ہیں تبرک ہے، ایسے ہی ہے، ہوتا بھی ہے، وہ تبرک ہوتا ہے نا جی۔ تو جو شاپر میں چاول تبرک صاحب ہیں وہ ناک نام بھی کھا لے گا، کوئی مسئلہ نہیں، اس کے لیے مرغن غذا کی کیوں اہتمام کیا؟ اس کو تبرک نہیں گزرتا الگ سے، پیر صاحب کو نہیں گزرتا، ان کے الگ سے نہیں گزرتا یہ تبرک۔ وہ خدا کے بندو، غریب کو تو لوگ اب تو تگڑے بندے افطاریاں بھی سیاسی کراتے ہیں، وہ تو دعوتوں میں بھی تگڑوں کو بلاتے ہیں۔ یہ محفل میلاد تھی، محرم کی محفل تھی، 11ویں کی محفل تھی، جس میں ماڑے ماڑے لوگ آتے تھے، تم نے اس میں بھی غریبوں کا شاپر والا چاول بنا دیا اور امیروں کے لیے لنگر مہمان خصوصی کے لیے تم نے الگ سے بنا دیا۔ کاش میلاد کی محفل میں تم زیادہ بوٹیوں والے چاول پکاتے، سب کے لیے ایک جیسے، اور غریب کو پرات بھر کے دی جاتی۔ اس کے بچے جو سارا سال گوشت سے لڑائی کرتے ہیں وہ چاروں بچے ساتھ لے آتا، اور جب بچے چھوٹے چھوٹے دیہاتی غریب وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ابا جی سے پوچھتے، ابا جی آج کی ہے؟
یہ بھی ایک سبق ہے میلاد کا. آج کی ہے سانو تے کدی ہم گوشت نہیں لپا, آج کی ہے. ابا جی تھپکی دے کے پیار کر کے ہو سکتا ہے ابا رو ہی پڑتا, رو کے کہنا پتر آج راج راج کھاؤ بوٹیاں, آج رسول پاک دا میلاد چل رہا. شان مصطفیٰ. دیکھو نا, میں مانگ کیا اپنے آپ بڑے پیارے لوگ ہیں, پر میری ڈیوٹی لگائی ہے نا آج آپ نے سمجھانے کی. دیکھو بچے کے ولیمے پر جس ترتیب سے محنت کر کے ہم لنگر کا بندوبست کرتے ہیں, ڈھونڈ کے نائی, ڈھونڈ کے کسائی, ڈھونڈ کے, امام حسین کے نیاز پہ بھی اسی طرح ہی کرتے ہو, میلاد پہ بھی اسی طرح ہی کرتے ہو, یہی کام کرتے ہو. ایک مثال اور دیتا ہوں, میں نے اپنے ماں باپ سے سیکھا یہ ادب, اور وہ پڑھے لکھے نہیں تھے, سادہ تھے. میری اماں جی مجھے کہتی محرم والے دن کہ جا مینو نا ٹوٹیاں لے آ دے, میں کھیر ونڈنی. ٹوٹیاں دا پتا جے؟ چلو شکر ہے تسی کافی بندے پینڈو نکل آئے ہو, ورنہ تو لوگ مانتے نہیں کیسی پینڈو ہوں. ٹوٹیاں لا دو. تو مینو ذرا سائیکل تے جانا پیندا سی 2-3 کلومیٹر. تو میں کہتا اماں جی میں پوچھیا استاداں نو, ختم پرات وچ بھی ہو جاتا ہے, آپ دلا لیں ہو جاتا ہے, پلیٹوں میں بھی مطلب کوئی مسئلہ نہیں. اماں جی کہندے تو نا اپنے مسئلے رکھ اپنے کول, میں نے ٹوٹیاں لے آ کے دے. تو وہ چلے جاتا. ایک دن میں تھوڑا سا نا تنگ ہو کے بھی گیا, یار حد ہو گئی ہے. اماں جی مسئلہ سمجھتی نہیں, میں اتنے بڑے مفتیوں کا قول سنا رہا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ کی والدہ, امام صاحب کے ایک شاگرد تھے, وہ واعظ تھے, بڑی زبردست تقریر کرتے تھے. امام صاحب کی ماں کہتی جاؤ مجھے اس سے مسئلہ پوچھ کے بتاؤ. تو امام صاحب کہتے اماں مجھ سے مسئلہ پوچھ لے. تو ماں کہتی تو بچہ ہے. ماں کے لیے تو بچہ ہی تھے نا, وہ اس سے مسئلہ پوچھیں. تو حضرت امام صاحب اپنی والدہ کا وہ استفتاء سمجھے لے کے اس شاگرد کے پاس جاتے, مسئلہ کہتا استاد جی مجھے تو نہیں نا مسئلے آتے, آپ بتائیں. تو امام صاحب کہتے میری اماں تیرے نام پہ مطمئن ہوتی ہے. یہ احترام دیکھو. فرماتے اچھا میں تجھے اس سوال کا جواب بتاتا ہوں, پھر تو مجھے بتا, اور پھر میں اپنی اماں کو جا کے بتاؤں گا, تاکہ میری بوڑھی ماں سادی طبیعت ہے وہ ذرا اطمینان میں آ جائے گی. میری اماں جی مجھے کہنے لگی ٹوٹیاں تے لے آنیاں ہی پینیاں. میں چلا گیا, لے کے آیا, لا کے میں نے پیش کر دی. تو میں نا اس دن تھوڑا سا میں نے پوچھا گھبرا کے, میں کہ اماں جی مثلا ٹوٹیاں دی ایڈی لوڑ کا دیے, بغیر ٹوٹیاں تو نہیں امام حسین دے نام دی کھیر ونڈی جاندی, ضرورت کی ہے. تو اماں جی کو پتا تو تھوڑا غصے میں گیا ہے, پسینے میں شرابور واپس آیا ہے. تو ان کا لہجہ وہ ہو گیا جو ماں کا پھر سمجھانے کا لہجہ ہوتا ہے. مجھے تھپکی دی, 10 روپے بھی اضافی دیے خرچے کے, اور ساتھ کہنے لگی پتر ویکھے نا حضور دی اولاد دے نام تے کسے نو کھیر دینی, پھر انہوں آخنا ساڈا پانڈا دے کے جا. نبی پاک دی اولاد دے نام تے جو دے چھڑیا سو دے چھڑیا, ختم ہو گئی بات, ختم ہو گیا. اب اسے کہنا برتن دے کے جا. اس لیے پلیٹیں بھی جائیں, یہ حضور کی اولاد کے نام کا لنگر. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ایک تو ان سے والہانہ پن. پانچویں اور آخری بات, اپنے بزرگوں کے صرف دن نہیں منانے, دین صرف منانے نہیں آیا دنیا میں, دین تو اپنانے کے لیے آیا ہے. ہم نے نیرے دن نہیں منانے, نیرا اپنا سند ہی مضبوط نہیں کرنی, احترام بھی کرنا ہے حد درجے, لیکن جو ان کی سوچ ہے, جو ان کی فکر ہے, جو ان کا مزاج ہے. 2 باتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور امام حسین میں ایک جیسی ہیں, کامن ہے. ایک تو ان دونوں کا مصلی سے پیار. 100 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے حضرت سیدنا امام حسن اور حسین فرضوں کے علاوہ. جو 5 بھی پوری نہیں پڑھتا وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا امام حسین کا محبی کوئی نہیں. 5 آپ دیکھیں نا, 9-10 محرم کی درمیانی رات یزید کی فوجوں نے جب کہا کہ حسین یا جنگ یا بیعت 2 ہی باتیں, تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایک رات کی مہلت دے دو, صبح بات کریں گے. وہ چلے گئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے, حضور جو فیصلہ آپ نے صبح کرنا ہے مجھے تو ابھی اس کا پتہ ہے, بیعت تو آپ نے کرنا نہیں, تو آپ
یہ سوچیں گے پتہ نہیں کو گنجائش نکالنے لگے ہیں، یہ عجیب سے لوگ ہیں، آپ نے رات کیوں لی؟ تو امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے سوچنے کے لیے رات لی ہے۔ حضور کس لیے؟ تو فرمانے لگے تجھے پتہ ہے نا مجھے مصلی سے بڑا پیار ہے، تجھے پتہ ہے نا مجھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا کتنا سکون دیتا ہے، صبح میدان لگے گا، امید شہادت کی ہے، میرا دل کرتا ہے کہ رات رہ گئی ہے، رج رج کے اپنے رب کو سجدہ نہ کر لوں۔ امام علی مقام کے ماننے والوں کا سجدے سے پیار کیوں نہیں؟ عبادت ہم یقین کریں 1.5 گھنٹے کی باتیں، نیری گپ شپ، کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ کون صاحب میں کہتے ہیں یہ درویش ہوتے ہیں۔ اچھا جناب، درویش صاحب 1.5-2 گھنٹے گپ شپ لگائی، ادھر کی ادھر کی، فلانے کی اس کی اس کی کہانیاں سنائی، نماز کا ٹائم ہوا تو کہندے تے مولویوں دا کام ہے۔ خدا سے ڈر، کس طرح کے لوگوں کی طرف ہم نے توجہ کر لی ہے۔ حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی نے نا حضرت عمر کے وصال کے بعد ان کی ایک بیوہ سے نکاح کیا۔ خاتون عرض کرنے لگی حضور میں تو بڑھاپے کی طرف میرا سفر ہے، کسی خدمت کے قابل نہیں، تو میرے ساتھ نکاح سمجھ میں نہیں آیا۔ فرمانے لگی خدمت کے لیے نکاح نہیں کیا، میں عمر کی عبادت سے بڑا متاثر ہوں۔ اتنی محنت، اتنی جد و جہد، اتنی خلافت کی پابندیاں، اتنے کام کے باوجود مصلی پہ بیٹھتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے۔ فرمانے لگے میں نے انہیں مسجد میں رج کے سجدے کرتے دیکھا ہے۔ تجھ سے نکاح اس لیے کیا ہے کہ آپ مجھے بتائیں گی کہ سیدنا عمر گھر کی 4 دیواری کے اندر اپنے رب کو کس طرح یاد کرتے، مجھے بتائیں۔ یہ سجدوں سے دلچسپی، عبادتوں کا شوق، تلاوتوں کی لذت، درود و سلام کا ذائقہ، ہماری نا روحانی زندگی موبائل نے بڑی بے آباد کر دی ہے۔ 10 منٹ ملے نہیں تو موبائل کھولا نہیں۔ جو سب سے ضروری اور اہم کام تھا وہ تو یہ تھا کہ 10 منٹ ملتے تھے صحابہ کو، وہ نفل نیت لیتے تھے، اللہ کے ولی درویش وہ اللہ اللہ کرنے کو ترجیح دیتے تھے، مزاج نہیں۔ ایک تو یہ بات اچھی طرح باندھ لیں امام علی مقام سے محبت کرنے سیدنا فاروق اعظم سے، اور دوسری بات یہ کہ باطل سے کبھی سمجھوتا نہیں، باطل کے لیے گنجائش نہیں۔ ہم مختلف حکمتیں، مختلف مصلحتیں، مختلف کہانیاں چھیڑ کے باطل کے لیے گنجائش پیدا کرتے ہیں۔ ہم یا آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ ایک دوست آئے تھے میرے پاس جمعے سے 4-5 دن پہلے، بزرگ بندے ہیں، کبھی کبھی آ جاتے ہیں، تو مینوں کہنے لگے پیر صاحب ہے بھلا کی ہو رہا ملک وچ؟ میں کہا جی سب دے سامنے ہی ہے۔ فرمان لگا جدوں بچپن چ کھیڈی دا سی نا تے کھیڈ دا ہار جیت دا نتیجہ نہ منن دا ارادہ ہوندا سی تے ادوں آکھی دا نہیں دوبارہ کرو تساں رود ماریا ہے۔ کہتے ہیں یہ کچھ ہو رہا ہے صبح و شام۔ اور آپ دیکھیں مذاق اتنا زیادہ ہے، اب تو باہر کے ممالک ہمیں کہتے ہیں کہ کس طرح کے لوگ ہو تم، صرف مذاق نہیں کسی کے ساتھ ہو رہا ہوتا، صبح و شام مذاق ہو رہا ہے، حد ہو گئی۔ یعنی ایک بندہ اٹھا اس نے کہا میں ہر بندے کو روٹی کپڑا اور مکان دوں گا، اس پر اس نے حکومت قائم کر لی۔ ہوئی کہ نہیں آپ کے ملک میں؟ پھر دیا اس نے سب کو روٹی کپڑا اور مکان۔ پھر ایک اٹھا تو اس نے کہا قرض اتارو ملک سوارو۔ لوگوں نے، عورتوں نے، خواتین نے، بچوں نے اپنے کانوں سے اتار اتار کے بالیاں بیویوں نے دے دی۔ پھر اتر گیا قرضہ ملک کا۔ پھر ایک تیسرے صاحب آ گئے، کہا میں کرپشن ختم کر دوں گا۔ پھر کرپشن زیادہ لوگوں کو ٹکٹیں دے دی، ان کو منسٹر بنا دیا۔ بیچاری قوم تو تمہارے جھوٹے سچے نعروں کے پیچھے لگ جاتی ہے، لیکن رب کریم کی بارگاہ کو کیا جواب دو؟ میرے پاس آپ یقین کریں لوگ آتے ہیں ہمارے پاس نا، خانقاہوں، آستانوں، مساجد میں لوگ نیک آدمی سمجھ کے آ جاتے ہیں دعا کرانے، وہ پھر اپنا دکھ بھی سنا کے جاتے ہیں۔